اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او اذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اردو ترجمہ ہے، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر کی جائے تو یہ آیت دل کی روحانی اور عقلی بصیرت کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ دل صرف جذبات کا مرکز نہیں بلکہ عقل و شعور کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر انسان غور نہ کرے، سچائی کو نہ سمجھے تو دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں جسمانی آنکھوں کی نہیں بلکہ باطنی بصیرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا انکار کرنے والا انسان اگرچہ ظاہری طور پر دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کا دل سچائی کو نہیں سمجھتا۔ بے شک نہ یہاں پہ اب سمپل سی بات دل کی ہو رہی ہے کہ دل سمجھتا ہے چیزوں کو، دل ایک عقل و شعور رکھتا ہے، مطلب دل دماغ والے کام بھی سر انجام دیتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ پھر اسی طرح اس آیات میں کچھ واقعات ہیں جن کی بنا پر نازل ہوئی، جیسا کہ سمجھا جائے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں پچھلی قوموں کے نظام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جیسے قوم عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ۔ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل اور نشانیوں کے ذریعے حق پہنچایا گیا۔ دل کے اندھے پن کا مطلب یہ نہیں کہ دل دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دل حق کو پہچاننے، غور و فکر کرنے، سچ کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہ انسان کی روحانی بیماری ہے۔ ضد، حسد، تکبر یا دنیا کی محبت کی وجہ سے دل بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں مثال کے طور پر اس آیت کی فرعون کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بار بار حق کی دعوت دی، فرعون نے نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، لیکن دل کا غرور اور تکبر اس کو سچ قبول نہ کرنے دیا۔ آنکھوں سے سب کچھ دیکھا لیکن دل اندھا رہا۔ پھر مکہ کے کفار، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، اخلاق دکھایا، معجزات نظر آتے رہے انہیں، لیکن ان کا دل ضد، حسد اور نفع کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دل ہے نہ کہ صرف دماغ، دل بھی دماغ والے کام سر انجام دیتا ہے۔ ہدایت وہی پاتا ہے جس کا دل کھلا ہو، نرم ہو، سچائی کو قبول کرنے والا ہو۔ دل جو ہے نا وہ بہت نرم چیز ہے، مطلب ہماری جو ایموشنل ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے دل سے جڑی ہوتی ہیں، اور ہم اکثر جو انسان ہے نا وہ اپنے ایموشنلز میں بہت زیادہ ویک سمجھتے ہیں خود کو، لیکن ہمیں اپنے دل کو اسٹرانگ کر کے ان ایموشنل ایکٹیویٹیز کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ دل کو اچھے سچ کے راستے پہ چلائیں، نرم رکھیں۔ حق کو ٹھکرانا دل کی بینائی کو چھین لینا ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا کے فتنوں سے، خواہشات اور تکبر سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا دل اندھا نہ ہو۔ اس میں نا اس کے بارے میں خوبصورت حدیث ہے، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا